اور اللہ تجھ سے پوچھے کہ ایسے بد اخلاق کو، ایسے بے رحم آدمی کو تو نے کیوں خلیفہ بنایا؟ تو ابو بکر نے جواب دیا اس کا، تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو، میں اللہ سے یہ کہہ دوں گا، میں کہہ دوں گا اللہ سے کہہ دوں گا کہ میں نے بہترین شخص کو خلیفہ بنایا۔ تو عزیزو، یہ ابو بکر کی جو اجتہاد ہے، جو رائے، جو عقیدہ ہے، عمر بہترین ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سب صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کیا بد اخلاق ہے اور بے رحم ہے، اور سب نے مخالفت بھی کی۔ حسن اللہ یاری، تمہاری اس سے بڑھ کر اور کیا منافقت ہوگی کہ جن صحابہ کرام علیہم رضوان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کبھی تم منافق کہتے ہو، کبھی تم انہیں دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہو، آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں اور ان کے بغض کے اندر تم دلیل بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو بنا رہے ہو، تو تم سے تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ ذرا یہ بتاؤ، تمہارے نزدیک تو چند لوگوں کے علاوہ باقی تو کوئی صحابی باقی نہیں تھا، تم تو سب کو کہتے ہو کہ وہ مرتد ہو گئے تھے اور وہ دین اسلام سے پھر گئے تھے، اور اب تم دلیل بنا رہے ہو کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے پر متفق نہیں تھے، اور سب اختلاف رکھتے تھے، اور سب یہ کہا کرتے تھے کہ عمر بے رحم ہے اور عمر جو ہے وہ انصاف نہیں کرتا۔ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان تمہارے نزدیک مسلمان ہی نہیں، وہ مرتد ہیں، تو حضرت عمر کے خلاف تم نے مرتدین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے وہ اپنی دلیل بنا لی، حجت بنا لیا۔ تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے کیونکہ ہر عقل مند اس بات کو سمجھ لے گا کہ حسن اللہ یاری اتنا بڑا منافق ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات آئی تو اس نے سارے صحابہ کا ایمان کو مان لیا، اور جب بات نہیں آتی تو اس کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کافر ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ الغرض تمہارے نزدیک وہ صحابہ کہ جن کو تم ایمان والا مانتے ہی نہیں ہو، وہ حجت کبھی نہیں بنیں گے۔ تم حجت بناؤ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے کیونکہ بقول تمہارے تم علی والے ہو، جبکہ دراصل تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نہیں، تم نہ اہل بیت کے، نہ تم صحابہ کے۔ لیکن اگر تم پھر بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے قائل ہو تو تم کتاب اٹھاؤ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، اس کے علاوہ تفسیر قمی اٹھاؤ، اس کے علاوہ تفسیر صافی اٹھاؤ، یہ تمہاری تفاسیر ہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ تمہاری تفاسیر ہیں۔ تمام تفاسیر کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، جیسے میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے، ایسے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتا ہوں، اور کر لی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اگر وہ بد اخلاق ہوتے، اگر وہ ظالم اور فاجر ہوتے، تو میں یہ کہتا ہوں کم سے کم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ظالم کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس لیے کیونکہ نہ آپ کے بیٹوں نے کبھی ظالم کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ آپ کا ایسا مزاج تھا کہ ظالم کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ آپ کا بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین عادل، بلکہ صرف عادل نہیں بلکہ جتنے عدل کرنے والے ہیں ان تمام کا امام بنایا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات تمہارے لیے شرم والی بات یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے کتاب کا مطالعہ کیا ہوتا، تلخیص الشافی کا مطالعہ کیا ہوتا، یا پھر معانی الاخبار کا مطالعہ کیا ہوتا، تو تمہیں یہ عبارت بھی ملتی کہ تلخیص الشافی کے اندر یہ واضح طور پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا، آپ کی تدفین کر دی گئی، تو حضرت مولا علی کے یہ جملے تھے کہ الہی جیسا نامہ اعمال عمر دنیا سے لے کے جا رہا ہے، ایسا ہی نامہ اعمال مولا علی کو بھی عطا فرما، یعنی وہ نیکیوں والا نامہ اعمال جس میں تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، عدل اور انصاف بھی ہے، جس کے اندر نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، جس کے اندر نوافل بھی ہیں، جس کے اندر کثرت سے سجدے بھی ہیں، ایسا نامہ اعمال علی کو بھی عطا فرما۔ یعنی حضرت علی کی یہ تمنا ہے حضرت عمر فاروق کے لیے کہ جیسا نامہ اعمال یہ لے کے جا رہا ہے، الہی میری یہ خواہش اور تمنا ہے کہ ایسا نامہ اعمال نیکیوں والا مجھے بھی عطا فرما۔ یہ تلخیص الشافی کی عبارت تمہارے سامنے موجود ہے، اور اسی طرح سے یہی عبارت معانی الاخبار کے اندر بھی موجود ہے کہ مولا علی کا یہ جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ تم نہ اہل بیت والے، تم نہ صحابہ والے، تم نہ مولا علی والے، تم نے فقط کھوکھلے دعوے کرتے ہوئے بنا کسی دلیل کے، اور ان کتابوں کو تم نے دلیل بنایا کہ جن میں تحریفات ہیں، جن میں تم نے اپنی ہی طرف سے جو ہے وہ تبدیلات کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابی رسول کے لیے لوگوں کے دلوں میں بغض بھرنا چاہا۔ لیکن میں تمہیں یہ بیان کر دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن سے اسلام قبول کیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک اللہ نے ان کے مقام اور مرتبے کو اونچا رکھا ہے، اور قیامت تک اونچا رکھے گا۔ تم جیسے ہزار بھی مخالفین عمر فاروق پیدا ہو جائیں تو وہ نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزتوں میں کمی کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ کے مقام اور مرتبے کو کم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تم جیسے فتنوں سے محفوظ